شاید بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن میں وہی پوچھتا ہوں کہ اچیو کیا کیا؟ ہم تو پھر بھی بیمار ہیں، ہمارے اندر ڈیفیشنسیز پیدا ہوئی چلی جا رہی ہیں. ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں کی بچیاں اسپیشلی خواتین، اب تو مردوں میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہے، 80-90% وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے. وائٹامن ڈی ایک ماؤں کو آج کل کریز ہوتا ہے جی میں اپنے بچے کو کیلشیم کھلاؤں. ٹھیک ہے، وائٹامن ڈی کے بارے میں معلومات کا کوئی طرف دھیان ہی نہیں ہے. وائٹامن ڈی ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کیلشیم کو ہڈیوں میں ایبزارب کرنے کے قابل ہوگی. ادروائز وہ کیلشیم جو ہے وہ پوری باڈی میں گھوم رہا ہے اور کہیں کبھی جہاں اس کو جگہ مل رہی ہے وہاں اسٹور ہو رہا ہے. کولیسٹرول سے زیادہ خطرناک ہے، ٹرائیگلیسرائڈ سے زیادہ خطرناک ہے. اگر کیلشیم زیادہ اسٹاک ہو جائے آپ کی باڈی میں تو پھر اس کو فلش بھی کروانا پڑتا ہے. از دیٹ رائٹ؟ باڈی سے بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایبزارب کروائیے نا، تو اس کے لیے آپ اپنا وائٹامن ڈی مینٹین کیجیے. وائٹامن ڈی تو مینٹین ہی نہیں کر رہے. نہیں، کب اچھے خاصے بچے آتے ہیں کالج کے ہیں، اس کے ہیں، ان کا وائٹامن ڈی چیک کسی کا 3 ہے، کسی کا 4 ہے. 30+ ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ہائٹ ہے ریشو وہ بھی بچوں کا نہیں بڑھ رہا کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ہم جو ہے اسٹنٹ گروتھ ہے ہمارے یہاں بچوں کی، ذہنی طور پہ ہم شاید میں اور آپ آخری جو نسل تھی مجھے لگتا ہے ہم لمبے نکل گئے. ہمارے پاس بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے. میرے پورے آفس میں کوئی لمبا نہیں ہے، کسی کو بھی کھڑا کر کے یہاں پہ دکھا لوں آپ کو سارے نگے دکھیں. سوری بھیا، مگر اللہ نے جیسے تمہیں بنایا، تمہاری اپنی بھی غلطی ہے، وائٹامن ڈی تم نے چیک نہیں کیا. نہ عمران صاحب آپ نے کیا، اب بھی میری آج چیک کرائیے جا کے سب لوگ اپنا وائٹامن ڈی دیکھیں اپنا بھی، فیملی میں بھی، اور پھر اس کو مینیج کیجیے. پھر مکئی کا بھی آٹا اینڈ آل دیٹ، یہ سب. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اگر ہم صرف جو کے آٹے پہ آ جاتے ہیں پھر یہ صحیح ہے، یہ سیف ہے؟ اس میں جو وہ ہے گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ جو کا کافی حد تک لو ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں تو فائدہ مند بہرحال ہے. ٹھیک ہے، اس میں نیوٹرینٹس نو ڈاؤٹ بہت ہوتے ہیں گندم میں، لیکن یہ جی ایم او کی وجہ سے کیونکہ استعمال بہت ہے نا، تو جو ارننگ کرنے والے لوگ ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ تو اس طرف رش کرتے ہیں اور ان چیزوں میں پھر آلٹریشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں پیداوار زیادہ ملے، ییلڈنگ زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ بکے، زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو ایک چیز آرٹیفیشلی آپ نے اپنے جسم میں ڈالی ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے باڈی جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چیزیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے یہاں ایک بہت کامن ہے خواتین میں سائیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جی آرٹیفیشل ہارمون دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ آرٹیفیشل ہارمون دے رہے ہیں، جس طرح مردوں میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح خواتین میں، اس طرح ان میں ایسٹروجن بھی موجود ہے، پروجسٹرون بھی موجود ہے، اس طرح خواتین میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹوسٹرون موجود ہے. اس آرٹیفیشل اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہارمون کو ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے وہ اس کے لیول پہ آنا شروع کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہرسوٹزم، چہرے پہ بال آ رہے ہیں، فیشل ہیئرز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، جو وہ ہے وانٹیڈ ہیئر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، انوانٹیڈ ہیئر جو ہے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جناب ایک انڈسٹری پارلرس کی ہے، وہ گرو کر رہی ہے. وہ سر نو ڈاؤٹ، میں مطلب مجھے یہ پتا ہے میں 18, 19, 20 سال کی تھی، 21 سال کی بھی، 25 سال کی بھی، تو میرے منہ پہ ایسے کوئی مسئلے نہیں تھے. اب میں جتنی بڑی ہو گئی ہوں تو اس کے حساب سے تو اگر میں مونچھیں نہ منڈواؤں تو مجھے لگتا ہے میں تو آپ جیسے بالکل سامنے ایسے انٹرویو آپ کا لیتے ہوئے سوچے کیسی لگوں. تو مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پہلے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بعد میں شروع ہو گیا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک ایج میں آ کے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہماری آج کی ڈائٹ کی وجہ سے ہی شروع ہو رہا ہے. آپ کے جو خاندان میں جو خواتین ہیں ان کو دیکھ لیجیے نا، جو بڑی عمر کی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں. چٹی چمڑیاں گوری پیاری، نہ ان کے بالوں میں مسئلے مسائل ہیں، نہ ان کو پارلرس کی ایسا ضرورت ہے، جاتی نہیں. تو بڑے اچھے انداز میں گھٹنے ان کے اسٹرانگ ہیں. ارے جھاڑو ٹھیک ہے، اور پھر ملٹیپل ڈیلیوریز کے ساتھ. جی میری امی کے 10 بچے تھے، 2 کی ڈیتھ ہو گئی، 8 ہم لوگ بھائی بہن جو رہے ہیں، اور صحت ماشاء اللہ ان کی. ارے واہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ ہم کمپیئر کریں کہ وہ کہاں تھے، کیسے انہوں نے لائف گزاری، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. سر یہ جو بچیاں چھوٹی چھوٹی آج کی ہیں، اتنی جلدی ہارمونل چینجز، ان کو جو ڈیٹس ہیں ان کی وہ بہت جلدی آ جاتی ہیں. اب اتنی چھوٹی سی بچی کو اس طرح کی چیزوں کی سچویشن کی ایک وہ پریپیئر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے، پڑھنے کے ٹائم ہے، اس کے کھیلنے کودنے کے ٹائم ہے. اب ایک اس کو پین بھی ہوتا ہے، اس میں اس کو تکلیف بھی ہے، اس کے تھوڑے سے موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں میں تھوڑا سا بندہ چڑچڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب اتنی سی بچیاں جو کہ پریپیئرڈ نہیں ہیں، ان کو یہ کیا وجوہات ہے، یہ کیا ریزنز ہیں، ہم کیا کہیں یہ ماؤں کو، کوئی ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایشوز آ رہے ہیں؟ پیدائش سے پہلے وہ مسلسل
گیجٹس کی ریس سے کے ساتھ آشنا ہو رہی ہے، ماں کے ہاتھ میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر موبائل ہے تو یہاں رکھا ہوا ہے، ہاں قریب ہے، کانٹیکٹ ہے مسلسل، ہاں لیپ ٹاپ ہے تو سامنے رکھا ہوا ہے اگر ورکنگ مدر ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں وہ ہو رہا ہے. اور کھانے کے بعد جو ہے وہ پھر آرٹیفیشل کی جو ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں اپنی غذا کا، وہ اس سے وہ ہو رہی ہے. تو اور پھر کیمیکلز کی ایک بھرمار ہے کہ جس میں وہ آ رہی ہے اور اس سے وہ انگیج ہو رہی ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہیں جو کہ اب نارمل ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آفٹر مینارکی بچے آتے ہیں، مائیں لے کر آتی ہیں بچیوں کو کہ وہ آج کوئی 20 سال کی ہو گئی ہے، کوئی 22 سال کی ہو گئی ہے، لیکن وہ وداؤٹ میڈیسن اس سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، تو اور ہم تیار ہی نہیں ہیں اس پہ سوچنے کے لیے کہ ہم کیا کریں. اچھا، آج کل کے جو لوگ ہیں صرف گوگل کے اوپر سمٹمز چیک کرتے ہیں، حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے، ڈاکٹرز کے پاس کیوں نہیں جاتے، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے. اب ہر گوگل چیز آ گیا، چیٹ جی پی ٹی سے آئے سے پوچھ رہے چیٹ ہیں جی پی اپنا ٹی علاج. اے آئی بچے جو ہیں وہ اسی پہ اب چل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ تو اپنی چوائس ہے. لیکن آپ دیکھیں گی کہ جو میری اپنی وہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، جن کو اویئرنیس آ گئی ہے، وہ اب ایوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی سنتھیٹک دواؤں سے، اور وہ اب آنا شروع ہو گئے. سر ہم تو ملٹی وائٹامنس میں بھی لگے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں تو ہر قسم کی نیل ہیئر اسکن کی ہمیں اچھی سی جو ہے ملٹی وائٹامن چاہیے. رات کو سونا ہے تو ہمیں میلیٹونین چاہیے اچھی ڈیپ سلیپ کے لیے. ہمیں میگنیشیم چاہیے. لڑکیاں عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو بچے پیدا کر دیے، ہمیں تو میگنیشیم کی شدید ضرورت ہے. آفٹر 30 ایوری بڈی شوڈ ٹیک میگنیشیم، یو نو. وائٹامن ڈی کی صبح صبح ناشتے میں ایک گولی ساتھ کھائیں گے، پھر اس کے بعد کیلشیم کی کھائیں گے. سارا دن ان کا ملٹی وائٹامن. اگر جم جائیں گے تو ویٹ لاس کی کھائیں گے، مسل گین کی کھائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی جو ہم یہ سنتھیٹک اس طرح کی ساری دوائیوں کے اوپر لگ گئے ہیں. آدھی زندگی ہم نے اس چیز پہ اپنی جو ہے نا ایبزارب کر لی ہے. تو از دیٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے ملٹی وائٹامنس؟ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کووڈ کے حوالے سے کہ جو لوگ ان چیزوں پہ اسٹیبلش تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے اس سارے ڈیتھ ریٹس بھی انہیں کی زیادہ تھی. اور آپ پیچھے چلے جائیے 2002 میں جس وقت یہاں پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا چینلز کا، تو CNN آنا شروع ہوا تھا. تو ایک دفعہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سلائڈ چلنی شروع ہوئی کہ وائٹامن تھراپی جو ہے اس کا جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا